बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल से एक खबर चल रही है और बड़ी अच्छी खबर है कि आर्मी चीफ साहब ने कराची और लाहौर में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने बड़ी तफसील से उनके साथ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे बात की। और उन मुलाकातों के दौरान जो आर्मी चीफ साहब ने जो कुछ बताया, कल हम देख रहे थे कि कुछ एंकर्स साहिबान मुख्तलिफ बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट किया था और उनसे यही पूछ रही थी कि आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पे उनको क्या बताया। उसमें बकौली उनके ये बताया गया कि मुल्क के अंदर एहतिसाब शुरू किया जा रहा है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटा, पाकिस्तान को बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा, पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म किया, ये उन तमाम लोगों पे हाथ डाला जाएगा और उन लोगों को कानून के नीचे लाकर उनसे पाकिस्तानी कौम का पैसा वापस वसूल किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ लोगों के नाम भी उन बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों ने बताए कि आर्मी चीफ साहब परवेज़ खटक का, महमूद खान का, बाकी सियासतदानों के हवाले से बात कर रहे थे कि ये वही लोग थे कि जब सियासत में आए थे तो उनके पास से साइकिल भी नहीं था, लेकिन आज वो अरबपति हैं। बिल्कुल हकीकत है। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस किस्म के एक्शंस को वेलकम न करे, लेकिन इसके अंदर कुछ बड़े बुनियादी किस्म के सवालात हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर करप्शन सियासतदानों ने की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सियासतदान पिछले 76 साल से जब जब हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने अपने बस के मुताबिक, उनके अंदर जिस बंदे का जितना बस चला उसके मुताबिक उन्होंने अपने घर की इकोनॉमी बनाई, अपने घर के लिए फ़ायदा वहाँ से लिया। आज हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ लोग लंदन में हैं, दुबई में हैं, यूरोप में हैं, काफ़ी बड़े आलीशान महल्लात में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ सियासतदान नहीं है। अगर एहतिसाब करना है, जिसको पाकिस्तानी कौम हमेशा वेलकम करेंगे, तो एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं। इसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, इसमें जजेस भी हैं, इसमें जर्नल भी है, इसमें मतलब जितनी भी तबकात हैं, जो भी बंदा सरकारी ओहदे पर रहा, सरकारी मनसब पे फाइज रहा, सरकारी ख़जाने से उन्होंने तनख्वाह ली है, उन तमाम लोगों का बिला इम्तियाज एहतिसाब होना चाहिए। ये पाकिस्तानी कौम का डिमांड है काफ़ी अरसे से, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक ऐसा कोई बंदा मिला नहीं जो अक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब कर सके। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ये कारनामा सरअंजाम दे तो मेरे ख्याल में तारीख़ के अंदर उनका जो नाम है वो सुनहरे अल्फाज के साथ लिखा जाएगा, लेकिन वो उसी सूरत में कि जब ये एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड हों। देखिए, अब बलूचिस्तान से शुरू करें। बलूचिस्तान को इस्लामाबाद से कितना फंड्स और कितने पैसे माहाना मिल रहे हैं और वहाँ पे कितने खर्च हो रहे हैं, वहाँ से आप इब्तिदा करिए। उनके जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पुलिस है, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहाँ से आप इब्तिदा करिए। सिंध के अंदर आ जाए, सिंध से पंजाब में आ जाए, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ जाए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी सियासतदान रहे हैं उन तमाम का एहतिसाब होना चाहिए। जितने ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं उनके असासी चेक करने चाहिए कि जब वो जॉब में आए थे तो उस वक्त उनके पास कितने असासी थे, उनकी तनख्वाही और मराद कितनी थी और आज उनके पास एसेट्स कितने हैं। इसी तरह जितने भी फौजी ऑफिसर्स हैं, हमारे जनरल साहिबान हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका देख ले कि जब वो मुलाजिमत में आए थे तो उस वक्त उनके पास कितने असासे थे, उनके वालिदैन के और उनके अपने। उसके बाद जब वो मुलाजिमत करते रहे, रिटायर्ड हुए, तो उसके बाद उनके असासी कितने हैं। इसी तरह जज साहिबान पे आ जाए। मेरे ख्याल में जब अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतिसाब होगा तो उस पर कोई भी बंदा एतराज़ नहीं कर सकेगा, बल्कि उसको वेलकम किया जाएगा और आवाम की तरफ से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और आवाम की सपोर्ट उस एहतिसाब के पीछे होगी। लेकिन अगर ये एहतिसाब सिर्फ और सिर्फ लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना या अपने मुखालिफिन को पकड़कर उनको जेलों में डालना, उनकी जो लायबिलिटीज़ है उसको तब्दील करने के लिए अगर किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इस एहतिसाब को कोई भी वेलकम नहीं करेगा। आप इब्तिदा करें। मेरे ख्याल में ये जो IPPs है,
جو بجلی بنانے والے جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اگر 1994 میں جو معاہدہ اس وقت ہوا تھا اسی معاہدے کو نکال لیں، پھر مسلم لیگ نون نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا، کیا اس معاہدے کے اندر یہ شک شامل ہے کہ 15 سال کے بعد یہ جو تمام کمپنیز ہے یہ حکومت کو ہینڈ اوور ہو جائے گا؟ اگر یہ شک واقعی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر نواز شریف صاحب نے ان کمپنیوں کو جان بوجھ کر حکومتی تحویل میں لینے کے بجائے اسی طرح پرائیویٹ رکھا اور پاکستانی قوم کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا، تو میرے خیال میں احتساب 94 سے IPP سے شروع کرے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ آپ دیکھ لیں کہ ان IPPs کے اندر کون شامل ہیں، ان لوگوں نے اس وقت کے سیاستدانوں کو کیا کچھ دیا تھا، بیوروکریٹس کو کیا کچھ دیا تھا، اس کے بعد پھر اس سلسلے کو جاری رکھنے اور پاکستانی قوم کو لوٹنے کے لیے اس کے بعد کتنے پیسے یا کتنے مراد یا جو کچھ بھی ہے کس کس سیاستدان کو ملا، کس کس بیوروکریٹ کو ملا، وہاں سے آپ ابتدا کریں۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ان معاشی مشکلات سے نکالے، پاکستان کو آگے لے کر جائے، تو اس کے لیے بلا امتیاز احتساب سب سے اولین قدم ہوگا۔ اور دیکھیے بلا امتیاز احتساب پر میرے خیال میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، نہ کوئی سیاسی جماعت اس پر اعتراض کر سکتا ہے، نہ کوئی اور بندہ اس پر اعتراض کر سکتا ہے، اور یہ قوم اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن اگر یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اگر یہ صرف الیکشن کی حد تک ہے تو پھر میرے خیال میں یہ قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ دیکھیں الیکشن ان مسائل سے نکلنے کا، جو موجودہ مسائل ہیں، سیاسی انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی سیکٹر سائڈ پہ کافی بڑے مسائل ہیں، آپ کے معاشی مشکلات ہیں، تو اس سے نکلنے کا جو واحد حل ہے وہ تو یقینی طور پہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اور ہم بھی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان معاشی مشکلات سے نکل جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ جب تک آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کریں گے اسی وقت تک پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ یہ سیاسی جو انتقام کا سلسلہ چل رہا ہے، عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، پرویز الہی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، ایک عدالت سے ان کو ضمانت اگر ملے گی تو آگے ایک جگہ کی پولیس کھڑے ہو کر ان کو کسی 3 MPO کے اندر ڈالا جائے گا یا کچھ۔ دیکھیں اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اسی ماحول میں آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ الیکشن کبھی بھی پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالنے کا حل نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ کے جو الیکشن کے نتائج ہے وہ پاکستانی قوم بھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو تسلیم کریں گے۔ دوسرا آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کو سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی سائٹ پہ جو مسائل ہیں، جو بحران ہیں، اس سے نکالے، تو میرے خیال میں کبھی بھی آپ پاکستان کو سیاسی بحران سے نہیں نکال سکتے، معاشی بحران سے نہیں نکال سکتے، سیکیورٹی بحران سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان ساری چیزوں کے لیے سب سے اولین چیز آپ کے پاس الیکشن اور الیکشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی اسی میدان میں کہ جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں ان کو بالکل ایکول قسم کا جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ وہ ان کو مل جائے، کہ وہاں پہ تمام لوگوں کو اپنا سیاسی کمپین، الیکشن کمپین چلانے کا اختیار ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک جماعت کو، 2 جماعتوں کو آپ چھوڑ دیں اور باقی بھی آپ ہاتھ ڈال کر ان کو جیلوں میں رکھے اور پھر آپ الیکشن کریں، یہ الیکشن کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے جائے، جو پاکستان کی وہ چونکہ فوجی قیادت کا کام نہیں ہے اصلاحات لے کر آنا، وہ ایک پولیٹیکل حکومت کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان اداروں کے اندر اصلاحات لے کر آئے۔ آپ پنجاب پولیس کو دیکھ لیں، اسلام آباد پولیس کو دیکھ لیں، سندھ پولیس کو دیکھ لیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ایز کمپیئر ٹو دیز 3 کافی بہتر ہیں۔
لیکن ان پولیس میں اصلاحات لانا یہ ایک بڑا جامع قسم کا منصوبہ ہوگا، اور اس کے لیے میرے خیال میں موجودہ جو جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں اور جتنے بھی پولیس ہیں، ان سارے لوگوں کو فارغ کرنا پڑے گا. آپ کو نئے نوجوانوں کو لے کر آنا پڑے گا اگر آپ ایک ایسا پولیس فورس اگر آپ بناتے ہیں جو قانون پہ عمل درآمد کرے مستقبل میں، اور پاکستان کے اندر ایک قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے. تو پھر ان تمام اداروں کے اندر پی آئی اے کو دیکھ لی. اسی دن میں پی آئی اے میں آ رہا تھا جدہ سے، تو میں نے جو اس کا حشر دیکھا مجھے بڑا درد اور دکھ ہوا کہ پی آئی اے کا جو حشر ہے اور جس طریقے سے ان کے ہر فلائٹس ڈیلے ہوتے رہے ہیں اور جو لوگ اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح باقی کافی ساری ایسی ادارے ہیں جن کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل حکومت کا کام ہے، اور یہ کام وہی پولیٹیکل لیڈر کر سکتا ہے جو پاکستانی عوام ان کو منتخب کر کے اپنا وزیر اعظم بنائے. یہ نہیں کہ کسی ریگنگ کے ذریعے، کسی امریکہ کے اشربات سے، کسی اور کے اشربات سے کوئی بندہ آ جائے تو یہ کام وہ نہیں کر سکتا. یہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، امریکی سفیر جا کر مریم نواز سے ملتے ہیں، ملتا ہے یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کرتے ہیں. دیکھیے امریکہ اگر اسی طرح براہ راست اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو پاکستانی عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوگا. اور میرے خیال میں پاکستانی اداروں کے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے کہ کس طرح ایک امریکی سفیر جا کر ان لوگوں سے اس قسم کی ملاقاتیں کر رہی ہیں. اور پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ وزارت خارجہ کو نظر انداز کر کے یا اس کو بائی پاس کر کے یا ان کی تجاویز کو بائی پاس کر کے چیف الیکشن کمشنر امریکی سفیر سے ملے تھے. یہ ساری چیزیں بڑے خطرناک ہیں. اسی وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر واقعی تبدیلی آ جائے تو پھر آپ لوگوں کو قانون کی حکمرانی یہاں پہ لے کر آنا پڑے گا. اور یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن جو میں نے بتا دیا کہ اکراس دی بورڈ، اگر اکراس دی بورڈ احتساب ہے تو قوم اس کو ویلکم کریں گے. اگر سیاسی سلیکٹڈ قسم کا آپ احتساب آپ لوگ کر رہے ہیں، قوم اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کریں گے اور اس سے مزید حالات خراب ہو جائیں گے. اسی وجہ سے ابھی دیکھنا ہے آنے والی دنوں میں کیا ہوگا، احتساب کن لوگوں کا کی جا رہی ہے، کیا اکراس دی بورڈ ہے یا صرف مخصوص لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آنے والی دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی اور پھر اس پہ ہم تجزیہ بھی کر سکیں گے. لیکن ایک بار پھر میں صرف یہی بات کروں گا اپنے ارباب اختیار کو کہ اگر احتساب کرتے ہیں تو اکراس دی بورڈ کریں، اگر سلیکٹڈ احتساب کرتے ہیں تو پلیز یہ مت کریں. اس سے پاکستان کے اندر مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اگر الیکشن کرتے ہیں تو صاف اور شفاف الیکشن کریں، اگر نہیں کرتے تو بس پھر نہ کریں. ویسے بھی آپ لوگوں نے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر آئین کو آلریڈی وائلیٹ کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، تو یہ الیکشن بھی نہ کریں. لیکن اگر الیکشن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ان تینوں مسائل سے نکال دے تو پھر خدا کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کرے، صاف اور شفاف، اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع دے. یہ نہیں کہ آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں اور باقی لوگوں کو آپ الیکشن کا موقع دیں. ایسا الیکشن میرے خیال میں پاکستان کے اندر قوم تسلیم نہیں کریں گے اور اس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.